بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم نے جو چیپٹر نمبر 19 کا جو آرٹیکل ڈسکس کرنا ہے وہ دوسرا پورشن ہے، جس میں ہم نے اینیملز کو سٹارٹ کرنا ہے، اینیملز کے اندر گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو سٹارٹ کرنا ہے. اس سے پہلے ہم نے صرف پلانٹ والے حصے کو ڈسکس کیا. تو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ان اینیملز. سب سے پہلے یہاں ایک ڈیفینیشن کی گئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایمبریولوجی. تو نام سے ظاہر ہے کہ دا اسٹڈی آف ایمبریو. ایمبریو بیسیکلی ہوتا کیا ہے، یہ ہم نے شروع میں بھی ڈسکس کیا تھا. زائگوٹ جب ڈیوائڈ ہو کے پورا آرگنزم بناتا ہے تو ایمبریو اس سٹیج کا نام ہے جو زائگوٹ اور آرگنزم کے درمیان میں ہوتی ہے. یعنی یہ ڈیولپمنٹل سٹیج ہے کہ جب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو زائگوٹ اور آرگنزم کے درمیان میں جو سٹیج ہے وہ ایمبریونک سٹیج کہلاتی ہے. تو ایمبریولوجی کو ڈیفائن ہم کیسے کریں گے؟ تو اسی طرح ہم ڈیفائن کریں گے کہ اٹ از دا اسٹڈی آف گروتھ اینڈ ڈفرینسیشن. ڈفرینسیشن کا کیا مطلب ہے کہ جب مختلف سیل اپنا فنکشن اٹین کر رہے ہوتے ہیں، اوبٹین کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم ڈفرینسیشن کہتے ہیں. انڈر گون بائی دا آرگنزم ڈیورنگ ڈیولپمنٹ. تو یہ وہ اسٹڈی ہے جب ہم ڈیولپمنٹ کے دوران، ڈیولپمنٹ وہ پروسیجر ہے جس میں زائگوٹ سے آرگنزم بنتا ہے. تو ڈیولپمنٹ کے دوران جب آرگنزم مختلف قسم کی سٹیجز سے گزر رہا ہوتا ہے، جیسے گروتھ کی سٹیجز ہے، ڈفرینسیشن کی سٹیجز ہیں مختلف سیلز کی، کہ ابھی وہ سیل سٹرکچر بنا رہے ہوتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو، ڈیولپمنٹ کو سٹڈی کرنا، ان سٹیجز کو سٹڈی کرنا کہ کس انداز میں ایک زائگوٹ سے پورا آرگنزم بنتا ہے، یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ ایمبریولوجی کے اندر آتی ہیں. تو یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ فرام دا فرٹیلائز ایگ. کہ ایک زائگوٹ سے یہ اسٹڈی سٹارٹ ہوتی ہے ٹو دا کمپلیکس اینڈ انڈیپینڈنٹ آرگنزم لائک دیئر پیرنٹس. اور اس وقت تک ہم اسٹڈی کرتے رہتے ہیں ایمبریولوجی کے اندر جب تک آرگنزم مکمل طور پہ ڈیولپ نہیں ہو جاتا. اور اینیمل میں جو عام طور پہ آرگنزم ڈیولپ ہوتا ہے وہ عام طور پہ پیرنٹس کی طرح کا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈیولپمنٹ کیا ہے کہ وہ جو سٹیپس ہیں جنہوں نے ایک زائگوٹ سے پورا آرگنزم بنانا ہے، تو ان سٹیپس کی جو سیریز ہے اس کو ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے. تو ڈیولپمنٹ از اے آرڈر سیکوینس آف سٹیپس. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب تک پہلا سٹیپ کمپلیٹ نہیں ہوگا اس وقت تک اگلا سٹیپ نہیں آئے گا، کیونکہ پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہمیشہ ایسی سٹرکچر بناتا ہے، ایسی کنڈیشن بناتا ہے، ایسی چیزیں بناتا ہے جس کی وجہ سے اگلا سٹیپ پھر پرفارم ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ڈیولپمنٹ میں ہم کیا کہیں گے کہ آرڈر سیکوینس آف سٹیپس، کہ اسٹیپس کی وہ ایک ترتیب سے سیکوینس ہے ان وچ ون سٹیپ سیٹنگ دا کنڈیشن آف دا نیکسٹ سٹیپ. اس میں پہلا سٹیپ ہمیشہ دوسرے سٹیپ کی بنیاد رکھتا ہے. آگے جتنے بھی اینیملز ہیں، خاص طور پہ جب ہم ورٹیبریٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی اینیملز ہیں یا ورٹیبریٹس ہیں تو ان کا جو ایوولوشنری انسیسٹر ہے وہ کامن ہے. اور جب انسیسٹر کامن ہو تو اس سے آنے والی جتنی بھی جنریشن ہوتی ہیں چاہے وہ ڈیفرینٹ ہو لیکن ان میں کسی حد تک سملیرٹیز پائی جاتی ہیں. تو اسی طرح ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں. جتنے بھی اینیملز ہیں، جتنے بھی خاص طور پہ ورٹیبریٹس ہیں، ان کا جو انسیسٹر ہے وہ کامن ہے. اس وجہ سے ان میں پائی جانے والی کافی ساری سملیرٹیز میں سے ایک سملیرٹی یہ بھی ہے کہ ان کی ڈیولپمنٹل سٹیجز ہوتی تو کافی سارے آرگنزم میں ڈیفرنٹ ہیں، لیکن ان سٹیجز میں کچھ کامن پوائنٹس ہیں. ان کامن پوائنٹس کو ہم نے یہاں لکھا ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جب ایک ورٹیبریٹ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو مے بھی پاسبل ہے کہ ایک ڈیولپمنٹ کا پروسیس ایک ورٹیبریٹ کے دوسرے ورٹیبریٹ کے ڈیولپمنٹل پروسیس سے ڈیفرنٹ ہو، لیکن کچھ کامن سٹیجز ہیں جو ہر ورٹیبریٹس کے اندر ریکگنائز کی جاتی ہیں. یعنی ان سٹیجز کے بغیر ورٹیبریٹ کی ڈیولپمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوتی. تو ان کامن پوائنٹس کو ہم نے یہاں لکھا ہے. جیسے فار ایگزامپل یہ بیسک آؤٹ لائن آف ڈیولپمنٹ ان ورٹیبریٹس، کہ ورٹیبریٹس جتنے بھی ہیں ان کے اندر عام طور پہ یہ فالو ہوتی ہے. پہلا کیا؟ گیمیٹ فارمیشن ہوگی. تو گیمیٹ فارمیشن میں ایک اینیملز میل گیمیٹ پروڈیوس کرے گا، فیمیل گیمیٹ پروڈیوس کرے گا. میل گیمیٹ کو سپرم کہا جاتا ہے اور فیمیل گیمیٹ کو ایگ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ان کی فرٹیلائزیشن ہو کے زائگوٹ بنے گا.
اچھا، جب زائگوٹ ایک یونی سیلولر آرگنزم ہے، پھر اس میں سیل ڈویژن سٹارٹ ہوگی، تو ایک سیل کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا، تقسیم کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں کلیویج۔ تو یہ کیسے کلیویج کیسے ہوتی ہے؟ کلیویج کا لفظی مطلب ہے توڑنا۔ تو کلیویج کس پروسیس کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ سیل ڈویژن کے پروسیس کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو سیل ڈویژن میں جو آپ کہہ سکتے ہیں پلینز ہوتے ہیں جو سیل کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کلیویج۔ اچھا، جب کافی سارے سیلز بن جاتے ہیں تو وہ سیل ارینج ہونا شروع ہوتے ہیں، اور جس وقت جرم لیئرز بن جاتی ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں یہ گیسٹرولیشن کی سٹیج آ جاتی ہے۔ جرم لیئر سے کیا مراد ہے؟ ایکٹوڈرم، اینڈوڈرم اور میزوڈرم کا بننا، تو یہ جرم لیئرز کہلاتے ہیں۔ تو گیسٹرولیشن وہ سٹیج ہے جس میں جو مختلف قسم کے جو سیلز ہیں وہ ارینج ہو کے ایکٹوڈرم بنائیں گے، اینڈوڈرم بنائیں گے، میزوڈرم بنائیں گے۔ اچھا، پھر جب یہ لیئرز بن جاتی ہیں اس کے بعد آرگینوجینیسس سٹارٹ ہوتی ہے کہ ان لیئر سے مختلف قسم کے آرگن ڈیویلپ ہوتے ہیں۔ آرگینوجینیسس سے کیا مراد ہے؟ کہ جو ہمارے سسٹم ہے وہ ڈیویلپ ہوتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل، یا میں کچھ ایگزامپل لکھ دیتا ہوں، جیسے ایکٹوڈرم ہے، اس سے دو مشہور سسٹم، نروس سسٹم ڈیویلپ ہوتا ہے، اور دوسرا انٹیگومنٹری سسٹم۔ انٹیگومنٹری سسٹم سے کیا مراد ہے؟ انٹیگومنٹری سسٹم سے مراد ہے سسٹم آف کورنگز، کہ ہماری جو کورنگز ہیں جیسے سکن ہے، سکن کے اوپر ہیئرز ہیں، یا اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ساری ایکٹوڈرم سے ڈیویلپ ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو میزوڈرم ہے، سب سے زیادہ آرگنز میزوڈرم سے ڈیویلپ ہوتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ جو سسٹم ہے وہ میزوڈرم سے ڈیویلپ ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارا آپ کہہ سکتے ہیں ریپروڈکٹیو سسٹم، ایکسکریٹری سسٹم، مسکولر سسٹم، اسکیلیٹل سسٹم، کارڈیو ویسکولر سسٹم، تو یہ سارے میزوڈرم سے ڈیویلپ ہوتے ہیں۔ اور جو اینڈوڈرم ہے، اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ڈائجسٹیو سسٹم ڈیویلپ ہوتا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو گلینڈز ہوتے ہیں جیسے لیور ہے، پینکریاز ہے، وہ ساری اینڈوڈرم سے ڈیویلپ۔ تو جرم لیئر کے بعد پھر آپ کہہ سکتے ہیں مختلف قسم کے سسٹم بنتے ہیں، اور جب سسٹم بن جاتے ہیں تو پورا انڈیویژول بن جاتا ہے۔ اب جب انڈیویژول بن جاتا ہے پھر اس کی گروتھ سٹارٹ ہوتی ہے کہ اب اس کے سائز میں اضافہ ہونا ہے، اور پھر بالآخر وہ سائز اچیو ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بیسک آپ کہہ سکتے ہیں آؤٹ لائن ہے جس کے مطابق ایک ورٹیبریٹس، خاص طور پہ ویسے تو جتنے بھی اینیمل ہیں ان کے اندر یہ ساری چیزیں کامن ہوتی ہیں، لیکن جو لوور آرگنزم ہے اس میں یہ آرگینوجینیسس چونکہ پراپر نہیں ہوتی، اس وجہ سے میں ورٹیبریٹ کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ ہائر آرگنزم میں پراپر آرگنز وغیرہ بنتے ہیں۔ ویسے بھی آرگنز بننا آپ کہہ سکتے ہیں جو لوور آرگنزم میں جیسے آرتھروپوڈ ہے، اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں اینیلیڈس ہے، اس میں کچھ آرگنز بنتے ہیں، لیکن پراپر جو سسٹم بننے والا پروسیس ہے وہ عام طور پہ ورٹیبریٹس میں ہی زیادہ اچھے انداز میں ہوتا ہے۔ تو یہ بیسک آؤٹ لائن ہے جس میں تقریباً سارے اینیمل کہہ لیں اور اسپیسیفکلی ورٹیبریٹس کہہ لیں جن کے ذریعے سے ان کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ ہوتی ہے۔ تو ان اسٹیجز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی بک میں ایک چھوٹا سا آپ کہہ سکتے ہیں آرٹیکل، چھوٹا سا تو نہیں ہے، خیر کافی بڑا آرٹیکل ہے، ڈیولپمنٹ آف چک، اور یہ تھوڑا سا مشکل آرٹیکل بھی ہے، ڈیولپمنٹ آف چک، کہ چوزا کیسے بنتا ہے، ایک زائگوٹ سے پورا چوزا کیسے بنتا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم مرغیوں کی بات کرتے ہیں تو مرغیوں میں یہ اووی پیروس ہیں کہ انڈے دیتی ہیں، لیز ایگ۔ اووی پیروس کا مطلب کیا ہے؟ انڈے دیتی۔ اچھا، ان میں فرٹیلائزیشن تو انٹرنل ہوتی ہے، لیکن جو ڈیولپمنٹ ہے ایک زائگوٹ سے پورے آرگنزم کا بننا، یہ باڈی سے باہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد اچھا ڈیولپمنٹ آف چک تو ہم سٹارٹ کریں گے اگلے لیکچر میں، لیکن
ڈیولپمنٹ چونکہ ایکسٹرنل ہے، جب ایگ باڈی سے باہر آ جاتا ہے اس کے بعد اس کی ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے، لیکن باڈی کے اندر کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم بریفلی ڈسکس کریں گے. یہ آپ کی بک میں آپ بہت شارٹلی لکھا ہوا ہے، تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ کس پورشن میں کیا ہوتا ہے. جیسے اووری کا فنکشن یہ ہے کہ اس نے ایگ پروڈیوس کرنا ہے، اور ساتھ کے ساتھ اچھا سب سے پہلے تو جو ایگ ہے جو باہر آتا ہے یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے. ایک تو اس میں زائگوٹ ہوتا ہے، فرٹیلائز ایگ. دوسرا اس میں بہت زیادہ ایکسیسو یولک اینڈ البیومن. اس کے بعد اس میں شیلز ہوتے ہیں، اور کچھ شیل کے اندر میمبرینز ہوتی ہیں جو البیومن کے ارد گرد لپٹی ہوتی ہیں اور شیل کے اندر ہوتی ہیں. تو یہ 3 چیزوں کا مجموعہ، ایک جو مرغی نے انڈا دیا ہے وہ ان 3 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں کون سی چیز کہاں بنتی ہے، اس کے لیے یہ تھوڑا سا سٹرکچر جو ریپروڈکٹیو سٹرکچر آف ہین ہے اس کو میں نے ڈرا کیا ہے بریفلی. سب سے پہلے اووری ایگ بناتی ہے، پھر اووری کے کچھ سیلز اس کے ارد گرد یولک بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب یہ یولک بن رہی ہوتی ہے تو یہ سرفس پہ آ جاتی ہے، جو ایگ ہے وہ سرفس پہ آ جاتا ہے. اچھا جب اووری یہ ایگ پروڈیوس کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک پہلا جو حصہ یہاں سے لے کے یوٹرس تک کا جو حصہ ہے اوور آل اس کو ہم اوویڈکٹ کہتے ہیں. اوویڈکٹ آگے اوویڈکٹ کے 3 پارٹ ہیں. پہلا حصہ انفینڈیبیولم ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اس یولک کو اکٹھا کرنا ہے، اس ایگ کو اکٹھا کرنا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں فرٹیلائزیشن ہوتی ہے. انفینڈیبیولم آپ کہہ سکتے ہیں ریپروڈکٹیو سسٹم آف چک میں وہ جگہ ہے جہاں کیا ہوتی ہے، فرٹیلائزیشن ہوتی ہے. اور فرٹیلائزیشن کے بعد یہ اگلے حصے میں آ جاتے ہیں اوویڈکٹ جس کو میگنم کہتے ہیں، اور یہ وہ حصہ ہے جو البیومن ریلیز کرے گا. یعنی آپ ان شارٹ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرٹیلائز ایگ ہو گیا ہے اور اس کے اندر بہت ساری البیومن ہے، اور اس کے آپ کہہ سکتے ہیں ارد گرد البیومن اندر یولک ہے، اس کے ارد گرد البیومن کی لیئر ہے. البیومن آپ جب ہم انڈا بوائل کرتے ہیں تو جو زردی ہوتی ہے وہ یولک کہلاتی ہے، اور جو سفیدی ہوتی ہے وہ البیومن کہلاتی ہے. اس کے بعد جب یہ اگلے پورشن میں آتا ہے اوویڈکٹ کے جس کو ہم کہتے ہیں میگنم، یہ اس البیومن کے ارد گرد کچھ میمبرینز سکریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. اگر آپ نے ایک انڈا بوائل کیا ہو، جو ہی آپ شیل اتارتے ہیں اس شیل کے اندر آپ کو کچھ میمبرینز نظر آتی ہیں، تو وہ میمبرین میگنم سے ریلیز ہوتی ہیں. اچھا اس کے بعد جب یہ والا ایگ جو کچھ میمبرینز میں لپٹا ہوا ہے، یہ جب آئے گا میگنم نے البیومن ریلیز کرنا ہے، اور جو استھمس ہے جو آخری پورشن ہے اوویڈکٹ کا، یہ شیل کی میمبرینز کو ریلیز کرتا ہے جو شیل کے اندر ہوتی ہیں، باہر نہیں اندر ہوتی ہیں. اچھا پھر اس کے بعد جب یہ ایگ آ جائے گا یوٹرس میں، یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں. 24 گھنٹے ایک چک کا ایگ اس کی باڈی میں رہتا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو کم از کم 2 گھنٹے رہتے ہیں، اور جو باقی 22 گھنٹے ہے وہ یوٹرس میں رہتا ہے. اور یوٹرس کو شیل گلینڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے شیل کو ریلیز کرنا ہے جو عام طور پہ کیلشیم کاربونیٹ کا بنا ہوتا ہے. یعنی ان شارٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایگ یہاں آیا ہے اس کے ارد گرد جو شیل ہوگا وہ یوٹرس میں سکریٹ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو شیل گلینڈ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ، اور تقریباً 22 گھنٹے یہ وہاں رہتا ہے. اور پھر اس کے بعد وجائنا کے بعد کلوئیکا. برڈز میں عام طور پہ کلوئیکا ہوتا ہے جس میں ریپروڈکٹیو سسٹم، ڈائجسٹیو سسٹم
اور آپ کہہ سکتے ہیں یورینری سسٹم کی ساری سیکریشن جس میں اکٹھی ہوں اور پھر وہ ایک ہی روٹ سے باہر نکلے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ کلوئیکا ہے. اچھا جب انڈا باہر آ جاتا ہے تو جو فرٹیلائز ایگ ہے یہ اپنی ڈیولپمنٹ کو روک دیتا ہے. یعنی فرٹیلائز ایگ اپنی ڈیولپمنٹ کو روک دیتا ہے کہ جب انڈا باہر آتا ہے اس کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. اب اس ڈیولپمنٹ کو سٹارٹ کرنے کے لیے ایک ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے, وہ 36 سینٹی گریڈ ٹو 38 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر کہلاتا ہے. اب اس ٹیمپریچر کو دو طریقوں سے حاصل کیا جاتا ہے. ایک تو نیچرل میتھڈ ہے کہ جو انڈے ہیں ان کے اوپر مرغی کو بٹھا دیا جائے. اب مرغی کی باڈی چونکہ یہ اینڈوتھرم ہے اور اینڈوتھرمز نے ہمیشہ اپنی باڈی کا ٹیمپریچر 36 اور 38 پر مینٹین رکھنا ہے, تو اس کی باڈی کا ٹیمپریچر اس کے پروں کے نیچے کا ٹیمپریچر 36 38 ہوتا ہے. تو یہ والا جو ڈیولپمنٹ کا پروسیجر ہے یہ شروع ہو جاتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے آرٹیفیشل, کہ ہم کچھ مشینز ہیں جن کو انکوبیٹر کہا جاتا ہے, ان میں یہ ٹیمپریچر 36 38 مینٹین کیا جاتا ہے. تو جب بھی اس زائگوٹ کو 36 اور 38 کا ٹیمپریچر ملے گا تو اس میں ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی, اور ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے 21 دنوں میں, 21 ڈیز. اور 21 ڈیز کے بعد جو چوزا بن جائے گا اور اس کے بعد وہ انڈے کے شیل کو توڑے گا اور باہر آ جائے گا. یہ ہیچنگ ہو. ہیچنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ چوزے کا انڈے سے باہر آنا. تو جو چک ہے, مرغی ہے, اس کے مختلف سٹرکچر نے کیا کیا فنکشن پرفارم کیا, اس کو تھوڑا سا بریفلی ہم نے ڈسکس کیا ہے. اب یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی, اس کو پھر ہم نے اگلے لیکچر سے سٹارٹ کرنا ہے کہ یہ جو سنگل آپ کہہ سکتے ہیں زائگوٹ ہے, یہ آگے آپ کی بک میں جو مختلف قسم کے سٹیپس دیے گئے ہیں وہ صرف 24 آورس کے دیے گئے کہ پہلے دن جب ڈیولپمنٹ کا پروسیجر شروع ہوتا ہے پہلے دن اس زائگوٹ میں کیا کیا چینجز آتی. پورے 21 دن کا پروسیجر نہیں دیا گیا, بس ہم نے جو 24 آورز ہیں فرسٹ, یعنی ایک دن میں ڈیولپمنٹ میں کون کون سی چینجز ہوتی ہیں خاص طور پہ اس زائگوٹ کے اندر, تو ان چینجز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اس لیکچر کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.